آدمی عورت بھی ہے اور مرد بھی. آدم کی اولاد ہے نا, تو آدمی جو آدمی مرد ہو یا عورت اچھے عمل کرے, اچھے کام کرے, تو اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس دنیا میں اس کے لیے چین کی زندگی, سکون کی زندگی, پاکیزہ زندگی, عزت والی زندگی, خوشحالی کی زندگی اس کو عطا کریں گے. حیات طیبہ اس کو ہی کہتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ تو دنیا میں دیں گے اس کو, اور جب وہ دنیا سے جائے گا نا, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو جو دنیا میں اچھے کام کر کے گیا ہے اس اچھے کاموں کا اجر اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ دیں گے کہ اس کو جنت میں مقام عالیہ عطا فرمائیں. اس کے برخلاف یہ اچھی زندگی, اچھے عمل کب ہو سکتے ہیں؟ جب قرآن کریم پر عمل ہو, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس میں جو کام کرنے کے اللہ نے بتائے ہیں ان کو کریں, جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچیں, تو پھر وہ آخرت میں وہ فائدہ ہوگا. اور میں نے بتایا تھا نا جیسا کہ قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارنے سے زندگی کیا ہوتی ہے؟ رسوائی کی زندگی, تنگ دستی کی زندگی. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ اکبر, قرآن, اللہ اکبر. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن سمجھتے نہیں, دوری کتنی ہو گئی. اللہ کہتا ہے دیکھو جو میرے قرآن سے اعراض کرے, جزدان میں لپیٹ کے طاق میں رکھ دے, خوشبو میں بسا دے, پڑھے الف لام میم بھی نہیں, انتقال گھر میں کسی کا ہو جائے تو ترجمہ والی مسجد سے 10 لڑکوں کو لا کے قرآن پڑھوا دو. گھر کا کوئی بیٹا قرآن پڑھنے والا نہیں, گھر کا کوئی بیٹا جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں. اللہ اکبر. مسلمان کا گھر ہے, انتقال ہوا ہے, والد محترم کا بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھتا, پڑھانا تو دور کی بات ہے, وہ الگ کھڑا ہو جاتا ہے. یہ مسلمانی ہے, یہ مسلمانی ہے ہماری. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے یہ مکاتب جو محلے محلے قائم کیے جا رہے ہیں, کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کون سے پاگل کتے نے ہم لوگوں کو کاٹ لیا ہے؟ یہ علماء کو, یہ اہل مدارس کو, مکاتب کو کوئی پاگل کتے نے کاٹ لیا ہے کیا؟ کیوں آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں بھائی ایسا کر لو, بچوں کو پڑھا لے, کیوں آخر؟ اس لیے کہ قرآن سے تعلق جڑ جائے گا تو دنیا کی زندگی بھی خوشحال ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی خوشحال ہوگی. ورنہ تو یہ ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جو قرآن سے اعراض کرے گا دنیا میں اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے, پریشان کن بنا دیں گے اس کی زندگی. مال ہوگا سکون نہیں ہوگا, مکان ہوگا سکون نہیں ہوگا, بیوی بچے ہوں گے سکون نہیں ہوگا, زندگی اچیرن ہو جائے گی. کیوں؟ کہ قرآن نہیں ہے, قرآن کا عمل نہیں ہے, قرآن ہے نہیں ہمارے پاس, قرآن سے دوری ہے. اور جب یہ یہاں دنیا میں تو یہ حال اس کا کر دیا جائے گا, اور جب دنیا سے جائے گا جس نے قرآن سے تعلق نہیں جوڑا تھا تو کیا ہوگا؟ اندھا کھڑا کیا جائے گا. کیا کیسا کھڑا کیا جائے گا؟ مطلب اندھا کر دیا جائے گا, اندھا. کیونکہ اٹھائے تو جائے گا اللہ کے سامنے. ہمارا ایمان ہے والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہو کر حاضری ہونا ہے, حاضری دینا ہے. تو اس وقت اندھا کھڑا کیا جائے گا. تو اب یہ وہاں یہ کہے گا اے میرے
رب لما حشرتنی اعما، مجھے اندھا کیوں کھڑا کر دیا؟ میں تو آنکھوں والا تھا، وقت کنت بصیرا، میرے تو دنیا میں آنکھیں تھی اور آنکھوں میں روشنی تھی، میں تو باریک سے باریک چیز دیکھ لیا کرتا تھا، میں تو اشاروں میں جو ہے سمجھ لیا کرتا تھا، اور میرا تو ایسا حال تھا کہ اشاروں سے کام ہو جاتے تھے، میرے اشاروں میں یہ ہو جاتا تھا وہ ہو جاتا تھا، آج مجھے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ میاں یہ اس کی سزا ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن دیا تھا، قرآن ہم نے اس لیے دیا تھا کہ اس پر عمل کر کے تم دنیا میں بھی ہماری خوشنودی حاصل کر لیتے تو ہم دنیا کی زندگی بھی تمہاری خوشحال بناتے، لیکن تم نے اس کو چھوڑ کر تمہاری دنیا کی زندگی بھی تباہ کی اور آخرت میں بھی تمہارا یہ حال ہم نے اسی وجہ سے کیا ہے کہ تم کو اندھا کھڑا کیا۔ جس طرح تم نے دنیا میں ہمارے قرآن کو بھلایا، آج ہم نے تم کو بھی بھلا دیا، تمہارا ہمارا کوئی رابطہ نہیں، اب تم اندھے ہو۔ یہ حال ہے، قرآن صاف صاف کہتا ہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ماؤں، سمجھیں، ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہیں کہ آج بھی اگر ہم آج سے یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ اپنے ہم تو خیر ان پڑھ رہ گئے، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ویسا تو فرض ہے ہر ایک نے، چاہے بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، اگر قرآن نہیں پڑھا تو سیکھتے سیکھتے مر جاؤ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہاں نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، اب پڑھنا شروع کر دیں۔ بچوں کو بالکل پابندی کے ساتھ قرآن کی تعلیم کے لیے مکاتب کے اندر بھیجیں تاکہ ہمارا بچہ قرآن سے دور نہ رہ جائے، نہ آشنا نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پڑھ رہ جائے تو اس کا ہم حال بھی وہی ہو جو ہمارا حال ہے۔ بھیجیں گے انشاءاللہ؟ تو آج سے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کو ضرور پڑھیں گے اور پڑھوائیں گے اپنے بچوں کو، پڑھوائیں گے نا انشاءاللہ۔ اب آئیے، چلو اب تک کی زندگی جو کچھ گزری گزر گئی، ابھی اللہ نے ہمیں موقع اور دیا ہے، جب تک ہماری زندگی ہے موقع ہے۔ اب اس زندگی میں جو بقیہ زندگی بچی ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ارے بولو نا بھائی، اگر نماز نہیں پڑھتے تھے تو آج سے پڑھیں گے، پڑھیں گے۔ روزہ نہیں رکھتے تھے تو انشاءاللہ رمضان آئیں گے ہم سب روزے رکھیں گے۔ اگر جھوٹ بولتے تھے تو انشاءاللہ آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر ہم دھوکہ دہی کا کام کرتے تھے تو انشاءاللہ آج سے کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کیونکہ یہ سب قرآن نے منع کیا ہے، سب ہمارے رسول نے منع کیا ہے۔ اور ناجائز طریقے سے مال نہیں کمائیں گے، آج سے طے کرو انشاءاللہ نہیں کمائیں گے۔ ناجائز طریقے سے کمانے کا مطلب سمجھتے ہو؟ کیا کیا طریقے ناجائز ہیں؟ دیکھو، ناپ تول میں کمی کر کے مال کمانا، دکان ہے، دکان میں اچھا خراب مال کو اچھا کہہ کر بیچنا، دھوکہ دینا ہوا۔ اب اس میں جو نفع کمایا تم نے وہ حلال کا حرام کر لیا، ہے نا؟ اس طریقے سے۔ اور بعض لوگ جو ہے سود بیاج کھانے لگتے ہیں، لینے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! سنیے میں سود بیاج کے بارے میں قرآن نے کیا کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ دیکھو یہ جو سود کا پیسہ جو تم کماتے ہو نا،
اللہ تعالیٰ اس سود کے پیسوں کو دنیا میں تمہارے سامنے ہی مٹا دے گا، مٹا دیتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد سود بیاج کا پیسہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں ہی مٹ جاتا ہے، یا اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہے سنو، الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان بالمس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے جیسے دنیا میں کسی کو شیطان سوار ہو جائے تو پاگل اور دیوانہ کر دیتا ہے، مدہوش کر دیتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن اسی حال میں کھڑے ہوں گے سود کھانے والے، سودی کاروبار کرنے والے۔ اور سنو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم نے جو کچھ اب تک سود کما لیا ہے یا سودی کاروبار کا پیسہ سود کا کسی سے لینا ہے چھوڑ دو، اصلی پونجی لے لو، اصلی پونجی لے لو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ پونجی ہو وہ لے لو، سود کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پتہ چلا جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، وہ سود کا کاروبار کرے گا، سود کو نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو چیلنج کیا ہے وہ سنو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، سودی کاروبار نہیں چھوڑا، سود کا پیسہ لے لیا، تو یاد رکھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم احفظنا، تمہارے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کون اعلان کر رہا ہے جنگ کا تم سے؟ ارے ہم سے اعلان جنگ کون کر رہا ہے؟ کوئی حکومت نہیں کر رہی۔ حکومت کی کیا حیثیت ہے اللہ کی قدرت کے سامنے؟ ایک لمحے کے اندر حکومتیں پلٹ جاتی ہیں، زمین پلٹ جاتی ہے، زمین ہل جاتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے ہیں۔ اللہ کی جب قدرت انتقام پہ آ جاتی ہے تو کون اس کے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر تم نے سود لینا نہیں چھوڑا تو یاد رکھو میری طرف سے تمہارے لیے اعلان جنگ ہے۔ کوئی کر سکتا ہے اللہ سے جنگ؟ تو پھر توبہ کرو، توبہ کرنا، کر لیں گے توبہ کرو سب انشاءاللہ۔ اگر ہم میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوگا تو ہم انشاءاللہ جو سود کا پیسہ ہوگا چھوڑ دیں گے، اور آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ سے۔ کیوں توبہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کو توبہ بہت پسند ہے۔ بندہ کتنا ہی بڑا گناہگار ہو لیکن وہ اللہ کے سامنے روئے دھوئے، اللہ اے اللہ اے اللہ گناہ ہو گیا، اے اللہ گناہ ہو گیا، میں تو تیرا بندہ ہوں، اے اللہ گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ میرا رب اتنا معاف کرنے والا ہے، اللہ اکبر۔ امام مولانا روم فرماتے ہیں کہ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، ای در گہے مادر گہے نومیدی نیست،
صد بار توبہ شکستی باز آ باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ. فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو گناہوں سے توبہ کر لے. تو شرابی ہے تو توبہ کر لے, کبابی ہے تو توبہ کر لے, جواری ہے تو توبہ کر لے, زانی ہے تو توبہ کر لے, سود کھانے والا ہے تو توبہ کر لے, تو کافر ہے تو توبہ کر لے, تو مشرک ہے تو توبہ کر لے, اور توبہ کرنے کے بعد میں تجھے معاف کر دوں گا. اور ایک بار نہیں, دو بار نہیں, اگر تو 100 بار بھی توبہ کر کے توبہ کو توڑے گا, گناہ کر کے پھر معاف کرے توبہ کرے گا تو بھی میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. جو رب اتنا رحیم ہو, اتنے بڑے بڑے پاپیوں کو توبہ کرنے سے معاف کر دیتا ہے, پھر بھی اگر ہم گناہوں سے توبہ نہ کریں تو ہم سے زیادہ جری کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ بد قسمت بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ آخرت خراب کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری ماں اور بہنیں بھی جو سود میں مبتلا ہیں سموہ کے ذریعے سے, کیونکہ دنیا والے تو چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں؟ سنو, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. اللہ اکبر. دنیا والے کیا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم جہنم کے حقدار ہیں, جیسے ہم جہنم کے مستحق ہیں, ایسے ہی ان لوگوں کو بھی جہنم کا حقدار بناؤ تاکہ ہم اور یہ برابر ہو جائیں. اور پھر یہ دعا کچھ بھی ہمارے خلاف کریں تو قبول ہی نہیں ہوگی. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ. فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دوستی قائم مت کرو جو جہنم کا راستہ دکھائیں. ان سے دوستی بھی نہیں کرنا جو جہنم کا راستہ دکھائے. دوستی کرنا ہے تو اس سے جو جنت کا راستہ دکھائے. سمجھ رہے ہیں بات؟ توبہ کرو انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے, اس لیے کہ دوست کا بڑا اثر پڑتا ہے, دوستی کا بڑا اثر پڑتا ہے. ہاں, جیسی صحبت میں بیٹھو گے ویسے اثرات آئیں گے. اپنی اولاد کو غلط صحبت میں بٹھاؤ گے, بیٹھنے دو گے تو اولاد خراب ہوگی, اور اچھی صحبت میں بٹھاؤ گے, مسجد والے ماحول میں بٹھاؤ گے, قرآن کی تعلیم والے مکاتب میں بٹھاؤ گے, پڑھنے پڑھانے کے ماحول میں بٹھاؤ گے تو فرشتے آ کر ان کو سلام کریں گے, اللہ کی رحمتیں ان پر اتریں گی. جس گھر میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے, اس گھر پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. فرشتے اس گھر کے محافظ بن کر اس کو گھیر لیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے نا. اللہ کیا فرماتا ہے سنو, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. دیکھو بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ آیا تو کیسے کیسے بہانے سے معاف کرتا ہے. اللہ نے کہہ دیا تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ, شرک سے بچ جاؤ, توبہ اور زنا سے بچ جاؤ, چوری سے بچ جاؤ, سود سے بچ جاؤ, جوئے سے بچ جاؤ, سٹے سے بچ جاؤ. سمجھ گئے؟ میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے نا ان کو تو یوں ہی معاف کر دوں گا. تم بڑے گناہوں سے بچو گے, میں چھوٹے گناہوں کے بدلے میں معافی نہیں کروں گا بلکہ نیکیاں لکھ دوں گا تمہارے. اللہ اکبر. ایسا رحیم, ایسا توبہ قبول کرنے والا اپنے بندوں کی, ہم اس سے کتنے دور ہیں, کتنے دور ہیں اس سے. غور کرو کتنے دور ہیں, ذرا سوچو. تو اب تک ہم جتنے گناہوں میں پھنسے ہوئے تھے اللہ ہمیں نکال دے. توبہ کرو گے نا انشاءاللہ؟
دیکھو جہنم آج ہمارے گھر میں آگ لگ جائے تو ہم فائر بریگیڈ بلواتے ہیں، وہ گاڑی بلوائیں گے، صاحب آگ لگ گئی گاڑی لاؤ، ایک گاڑی نہیں، دو گاڑی نہیں، 3 گاڑی، اور زیادہ آگ پھیل جائے تو سارا محلہ جل جائے گا، اور فوراً گاڑیاں بلواؤ ڈھیر ساری۔ لیکن جہنم کی آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہنم کی آگ کتنی ہے معلوم؟ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے۔ کتنے گنا تیز ہے؟ تو اس آگ کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس آگ میں اگر ہم ڈل جائیں؟ اور ہمیں تو اگر گناہگار ہوں گے تو ڈلنا ہے، اگر اس کے حقدار بن گئے تو ڈلنا ہے۔ کیوں؟ فرمایا ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، جن لوگوں نے اللہ کی نہیں مانی، ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جب بھی ان کی کھال جہنم میں جل کر ختم ہو جائے گی، بھسم ہو جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم دوسری کھال اس کو پہنا دیں گے، پھر وہ جلے گی، پھر تیسری پہنا دیں گے، اسی طرح اس کو سزا دی جاتی رہے گی۔ اور اگر ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوف ندخلهم، بتاؤ نا حافظ صاحب، اگر ایمان لے آئے، عمل صالح کیے، تو ہم عزت کے مقام میں داخل کریں گے، جہاں کبھی ذلت نہیں آئے گی، وہ ہے جنت۔ ہم جنت کے مقام میں داخل کریں گے جہاں کبھی آپ کو رسوائی نہیں آئے گی، بے عزتی نہیں ہوگی، بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، گرمی نہیں ہوگی، سردی نہیں ہوگی۔ آپ کا لباس يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ جنت میں جو نوجوان دنیا میں دوسروں کی فیشن اختیار کر کے کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہن لیتے ہیں، گلے میں پتہ نہیں کیا کیا ڈال لیتے ہیں، یاد رکھو اگر اس سے بچو گے تو جنت میں سونے اور چاندی کے کنگن تمہیں جنت کی جو فیشن ہوگی وہ پہنائے جائیں گے۔ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، سونے کے ہیرے جواہرات موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، جنت میں تمہارے لیے ریشم کے لباس ہوں گے، ایسے باریک سے باریک لباس کہ 80 جوڑے آدمی ایک مٹھی میں رکھ لے، ایسے باریک مہین۔ بہت باریک پہننے کا شوق ہے دنیا میں، خاص طور سے عورتوں کو، ہے نا؟ عورتوں کو یاد رکھو، سنو میری ماں اور بہنوں، اگر تم جنت کا لباس پہننا چاہتی ہو، جنت کے زیورات پہننا چاہتی ہو، تو یاد رکھو دنیا کی فیشن کو چھوڑ دو اور وہ لباس پہنو جو اسلامی لباس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کیا فرمایا؟ بہت سی عورتیں ایسی ہیں اس دنیا میں، لباس پہن کر بھی، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں۔ رب کاسیات عاریات، حضور نے پیشن گوئی فرمائی، حضور نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا کہ
ایک زمانہ آئے گا اس زمانے میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی. پہن رہی نہیں پہن رہی؟ جتنا باریک لباس ہو صاحب ہم تو یہی لیں گے. اڑ جائیں گے نہیں. یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. کیوں؟ آج کل مزاج یہ بن گیا ہے ماں بہنوں کا کہ بدن کا جتنا حصہ دکھے اتنا ہی ہم ماڈرن ہیں, اتنے ہی ہم حسین لگتے ہیں, ہم خوبصورت لگتے ہیں. تو پورا لباس اتار دو پھر کتنی خوبصورت لگو گی. اگر آپ ہاتھ کے دکھانے سے خوبصورت لگتی ہو, اگر آپ اپنے پیروں کے دکھانے سے خوبصورت لگتی ہو, تو پورا لباس اتار کے کتنی خوبصورت لگو گی. دکھاؤ. اس میں خوبصورت نہیں ہے, خوبصورتی اس میں ہے کہ تم اسلامی لباس پہنو. اور اسلامی لباس کیا ہے سنیے. عورت کا سطر کیا ہے؟ عورت کو اپنا جسم کہاں تک ڈھانکنا چاہیے؟ فرض ہے 24 گھنٹے فرض ہے. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ٹخنوں تک, ہاتھ کے گٹوں تک, چہرے کو چھوڑ کر پورا جسم سطر ہے. پورا جسم سطر ہے. 24 گھنٹے اس کو چھپائے رکھنا فرض ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ. ان مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھا کریں. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو سینہ تان کر اوپر نظریں چوڑی کرتے ہوئے چل رہے ہیں. نہیں. یغضضن من ابصارہن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ. اللہ اکبر. زیورات کو دکھانے کے لیے ایسے لباس پہنتی ہیں. شادی حال میں جاؤ تو سونے کا ہار کپڑے کے اوپر کریں گی, بلکہ بٹن کھول لیں گی, سونے کے کڑے دکھائیں گی, ناک کی نتھنی دکھائیں گی, کانوں کی بالیاں دکھائیں گی, تاکہ لوگ دیکھیں اچھا یہ اتنے بڑے گھرانے کی ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن تو کہتا ہے کہ تم زیور پہن کر زمین پر پیر زور سے مار کر بھی مت چلو. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, تاکہ تمہارے اندر کی جو زینت ہے کسی کو معلوم نہ ہو. لیکن ہمارے الٹا ہو گیا. قرآن کچھ کہتا ہے, عمل کچھ ہو رہا ہے. اور دعویٰ ہے مسلمانی کا, دعویٰ ہے مسلمانی کا. اور حضور فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ کوئی عورت جب میک اپ کر کے بے پردہ گھر سے نکلتی ہے, اذا خرجت المرأة من بیتها, جب کوئی عورت اپنے گھر سے بے پردہ ہو کر میک اپ کر کے نکلتی ہے, استشرفها الشیطان, شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور کہاں اس کو جا کر گناہ میں مبتلا کر دے سوچ بھی نہیں سکتے. کس سے اس کی آنکھ لڑ جائے سوچ نہیں سکتے. آج یہ جو حالات ہم سنتے ہیں نا, ابھی ہمارے مولانا بتا رہے تھے, اس کا سبب کیا ہوا, اس کی وجہ کیا ہوئی. ہماری بیٹی جس کو ہم نے چھوٹے سے لے کر پرورش کر کے بڑا کیا ہے, آخر ہم سے اتنی متنفر کیوں ہو گئی, ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہی ہے. ہم نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی ہے اس لیے جا رہی ہے. اگر ہم اس کی تربیت صحیح کرتے تو کیا اس کی ہمت تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی جاتی. ایسی محبت دیتے, ایسا پیار دیتے, اور اس کی ایسی تربیت کرتے کہ باہر کوئی اس کو دیکھ نہ سکے,
نہ یہ کسی کو دیکھ سکے، تو پھر کیسے یہ بات ہوتی؟ آج اسکول کالج کے نام پر، کوچنگ کے نام پر ہماری بیٹیاں چاہتی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، بہترین کٹ لباس پہن کر جاتی ہیں۔ لباس بھی 3 طرح کا چل رہا ہے آج کل، ایک تو بالکل باریک جس میں جسم دکھے، اور ایک کٹ لباس، وہ بھی لباس پہن کر ننگا ہی ہونا ہے، اور ایک موٹا تو لباس ہے مگر اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کا ہر حصہ الگ نظر آئے، یہ بھی لباس پہن کر ننگا ہونا ہے۔ اسلام اس کی تعلیم یہ دیتا ہے کہ لباس ایسا پہنو جس میں آپ کے جسم کے حصے الگ الگ نظر نہ آئے۔ پھر دیکھیں آپ کی طرف کون نظر اٹھائے گا کتنا سورما ہے؟ کوئی نہیں دیکھے گا آپ کو۔ پہلے جو برقعے پہنتے تھے عورتیں تو وہ پورا خول ہوتا تھا جس میں جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھتا تھا۔ آج کا برقع نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، آج کا برقع فیشن ہے۔ اس برقعے میں بھی بیلٹ لگا لیا، اتنا ٹائٹ کر لیا کہ جسم کا ہر حصہ برقعے میں سے بھی نظر آتا ہے۔ لعنت ہے ہمارے ایسے لباس پر۔ یہی لباس ہمیں جہنم میں لے جانے والا ہے، یہی لباس اسلام سے کفر کی طرف لے جا رہا ہے، یہی لباس ہم سب کو گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کو۔ اور اللہ نہیں دیکھتا اس کو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اگر ہماری ماں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم جس کو چاہیں دیکھیں، ہم جس سے چاہیں بات کریں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہوں، اور جو وساوس تمہارے سینوں میں پیدا ہوتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کو بھی جانتا ہوں۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینے کا راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینے کا راز، جانتا ہے تو سب اے بے نیاز۔ سب جانتا ہے تمہارے سینے میں کیا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری آنکھیں کہاں کہاں چوری کرتی ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ یہی آنکھیں جنہوں نے چوری کی، خیانت کی، قیامت کے دن ان آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، پکی سچی اللہ والی بن جاؤ، اللہ کی بندی بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ کر اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ خدا کی قسم دنیا کی زندگی بھی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اور قرآن نے کہا ہے عورتوں کے بارے میں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ دیکھو اے میری بندیوں، تم جاہلیت کے زمانے کی طرح بے پردہ دنیا میں مت نکلو، بازار میں مت جاؤ، مارکیٹنگ مت کرو، تمہاری ذمہ داری تو تمہارے شوہروں کے اوپر ہم نے ڈال دی ہے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے بازار میں جانے کی، مارکیٹنگ کرنے کی؟ آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا، اس کے رہنے کا انتظام اس پر واجب ہو جاتا ہے، پھر کیا ضرورت ہے عورت کو بازار میں جانے کی؟ لیکن جاتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، مت نکلو بازاروں میں بے پردہ۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کی فرما برداری کرو۔ کیوں؟ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کر دے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہماری ماں بہنوں سے، میں نے بہت کچھ کہہ دیا، شاید ختم ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ تو میں نے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں
کام کی باتیں ہیں. اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے تو انشاءاللہ دنیا میں ہماری زندگی سکون سے گزرے گی اور آخرت بھی ہماری سنور جائے گی. امید ہے کہ سارے بھائیوں سے، ساری ماں بہنوں سے یہ پھر درخواست کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، سنبھالیں، سنواریں، آخرت بنا لیں دنیا میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.